آج ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کہتے کسے ہیں، یا مقصد حیات انسان کا ہے کیا، زندگی کا مقصود کیا ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ساتھ والے، ہمارے نماز کے ساتھی، ہماری مسجد کے ساتھی، ہمارے خاندان والے، ہمارے محلے کے ساتھی، ہمارے دنیا میں ساتھ رہنے بسنے والے، وہ دنیا میں اپنا وقت پورا کر کر کے چلے جاتے رہے ہیں، جا رہے ہیں، دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ ہم آخر یہاں آئے کس لیے؟ کیا دنیا میں آنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا، صرف اور صرف دولت جمع کرنا، صرف اور صرف بڑا گھر بنا لینا، زیادہ سے زیادہ زرے دنیا کو سمیٹ لینا، کیا یہی مقصد حیات ہے؟ قرآن اس کی تردید کرتا ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے۔ مقصد حیات اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت ہے، مقصد حیات دین کے احکام کی تعمیل ہے، مقصد حیات اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ جو رب کو راضی کرنے کے لیے یہ زندگی بسر کرتا ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ دنیا والے اپنا حساب لگاتے ہیں، چلا گیا جی، اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے گیا جی، بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے گیا جی، خاندان کے لیے کیا چھوڑ کے گیا جی، یہ دنیا والوں کا حساب ہے۔ اللہ فرما رہا ذالک هو الفوز العظیم، جس نے اپنا جان اور اپنی مال، اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے ہاتھ فروخت کر ڈالے، زندگی اس کے حکم کے مطابق بسر کی ہے، فرمایا وہ اصل کامیابی کو پہنچ چکا ہے، وہ اصل فوز عظیم کا حقدار بن چکا ہے۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ کا ذکر خیر ہم نے الحمدللہ گزشتہ جمعہ بھی کیا، اور گزشتہ ہفتے فجر کے بعد دروس میں بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ آپ کے اسوہ صدیقی سے ہم اپنے لیے ہدایت کی روشنی کشید کرتے رہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی، تمام صحابہ کی زندگی بالعموم اور سیدنا ابو بکر صدیق کی زندگی بالخصوص، اگر آپ ان دونوں آیات کو اور ان دونوں آیات میں جو مشترکہ سودا، جس مشترکہ تجارت کی بات قرآن کر رہا ہے، اگر ان دونوں کی روشنی میں ابو بکر صدیق کی زندگی کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے حضرت ابو بکر صدیق اس فوز عظیم پر فائز ہونے والے تھے، وہ سب سے بڑی کامیابی سمیٹنے والے تھے۔ ابو بکر صدیق نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ آپ نے اپنا مال بھی راہ خدا میں قربان کیا اور اپنی جان بھی غار ثور میں رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کی۔ اولاد کی بات آئی ہے تو میدان بدر میں مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، جب غزوہ بدر مکمل ہو چکا، جنگ ختم ہو چکی، آپ کے بیٹے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں مسلمان ہوئے، آپ کو کہتے ہیں ابا جان جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے یہ سوچ کے وار نہیں کیا کہ میرا باپ ہے، اپنے باپ ہونے کی وجہ سے میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنی تلوار کا نشانہ نہیں بنایا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا، اور جو یہ آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ وہ رب کی راہ میں اپنے جان، اپنے مال سب کچھ فروخت کر چکے ہیں، ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ بیٹا تم نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر میری تلوار کی زد میں آتے میں یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ یہ میرے محبوب کا دشمن ہے، یہ اللہ کے دین کا دشمن ہے، میں دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ سمجھ کے میدان جنگ میں تمہارا سر تن سے جدا کر دیتا۔ کیوں کہ میں وہاں اپنے ایمان کی خاطر گیا تھا، میں کسی اور مقصد کے پیش نظر نہیں گیا تھا۔ جو اپنی زندگی اس شان سے گزارتا ہے پھر اللہ پاک اسے شان بھی ابو بکر صدیق جیسی عطا فرماتا۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ اسوہ صدیقی، یہ آیات قرآنیہ ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کا پیغام دے رہی ہیں کہ مسلمان کے لیے فوز عظیم، مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اس کے رب کی رضا ہے، اسے اپنے رب کی رضا کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آج ہم سے انفرادی اور اجتماعی طور پر جو غلطی ہو رہی ہے، ہم بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کے ہم سب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، محلے والے بھی راضی ہو جائیں، بزنس کے جو دوست ہیں وہ بھی راضی ہو جائیں، خاندان والے بھی راضی ہو جائیں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ آج بدقسمتی سے عملاً ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارا رب بھلے ناراض ہو تو ہوتا رہے، ہمیں نعوذ باللہ پرواہ نہیں ہے، لیکن دوست احباب ناراض نہیں ہونے چاہیے،
خاندان والے ناراض نہیں ہونے چاہیے، بیٹا کا سسرال ناراض نہیں ہونا چاہیے، بیٹی کا سسرال ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے۔ جو یہ فیصلہ کرتا ہے وہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اس بد نصیب کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے، وہ اپنا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان کرتا ہے۔ اور جو اس کے برعکس سب کو ناراض کر کے رب کو راضی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی محبت دنیا کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے، پھر دنیا والے بھی اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر اولیاء صالحین اور جو بڑے بڑے اللہ کے محبوبان بارگاہ بندے اور بزرگ گزرے ہیں، ان سب کی زندگی کا مقصود وہ رب کو راضی کرنا ہوتا تھا، سب کو راضی کرنا نہیں ہوا کرتا۔ سورہ صف کی یہ آیات، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 وہ ہمیں اسی جانب متوجہ کرتی ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے کی بجائے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اسے نہ دنیا میں کوئی کمی رہتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی کمی ہوا کرتی ہے، اور جو سب کو راضی کرتا رہے نہ اس کی دنیا کامیاب ہوتی ہے اور نہ اس بد نصیب کو آخرت کی کامیابی ملا کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر یہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔